السلام، میں ہوں شہنیلا الوی، قومی اخبار ڈیجیٹل سے۔ سیاسی گہما گہمی پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے۔ کراچی میں اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کراچی جو ہے پورے پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو کراچی کے الیکشن بھی جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی جو سیٹیں ہوتی ہیں نا، وہ حکومت کو بنانے میں اور ان کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنا پاور شو کر رہی ہیں۔ آج جس پاور شو کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے جناب جماعت اسلامی کا پاور شو، اور زبردست قسم کا پنڈال سجا ہوا ہے باغ جناح کے اندر، اور لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ریلیوں کے اندر لوگ آئیں گے اپنے اپنے لیڈران کے ساتھ، اپنے اپنے علاقوں کے ایم این ایز کے ساتھ۔ ہم آپ کو انہیں دکھائیں گے، ان سے ملوائیں گے، ان سے بات کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے کہ کتنا دل سے وہ اس وقت اس جلسے کے اندر موجود ہیں اور کیا ان کو امیدیں ہیں، جماعت سے کیا امیدیں ہیں۔ جن کا انتخابی نشان جو ہے ترازو ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ کیا اس ترازو کا اور اس برابری کا اس ملک کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ جو ہے وہ واقعی اس کا حقدار بن سکیں گے اور اس کو اتنا ہی جو ہے انصاف دلوا سکیں گے یا نہیں دلوا سکیں گے۔ لوگوں سے معلوم کریں گے، یہاں کے ایم این ایز سے معلوم کریں گے کہ ان کے کیا جذبے ہیں، کس جذبے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، ان کا کیا منشور ہے اور کیا بیسک وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بیسک ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو سب سے پہلے حل ہونا چاہیے، اور آگے کون سی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان سے نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو پولیٹیکل پارٹیز کے سب کے ہی ساتھ آپ کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے کیونکہ بینگ اے پولیٹیشین۔ بہرحال ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے، اور ابھی ہم اسٹیج پر موجود ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پنڈال بھر جائے گا، جلسہ شروع ہو جائے گا، ہم آپ کو اس سے بھی ملوائیں گے۔ جناب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ جماعت اسلامی کے نامزد کردہ ایم این ایز اور ایس پیز وغیرہ سارے وہ یہاں آ کر بیٹھیں گے، جو آگے آنے والے الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں، لوگوں سے وعدے کر کے آ رہے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو پنڈال میں لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ آگے بیٹھیں گے۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ہم جانیں گے ان سے کہ وہ کیا جوش و جذبہ اور کتنا پیشن ہے۔ آپ کو ان کی باتوں میں پیشن نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ بہت وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، عوام یہ کہتی ہے کہ جس لوگ آتے ہیں بڑے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد سیاستدان غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کیونکہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیے جماعت اسلامی کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جماعت اسلامی نے صرف دعوے نہیں کرے، الحمدللہ ہم نے اپنے اختیار سے بڑھ کر ماضی میں کام کر کے دکھایا ہے۔ اس شہر کے بچہ اس شہر میں جو جماعت اسلامی کے مخالفین بھی اگر ہیں، کسی درجے میں باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر اس شہر کے اندر تعمیر کا سفر آگے بڑھا، تعلیم کا سفر آگے بڑھا، ترقی کا سفر آگے بڑھا، اور یہ شہر ایک خوشحال شہر تھا جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جہاں کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ لوگ وعدے کرتے ہیں اور اس وعدے بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کا کردار یہ ہے، جماعت اسلامی خدمت کی ایک چلتی بڑھتی مثال ہے۔ ہم اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، الحمدللہ کرونا کا معاملہ ہوا، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، یا بچوں کو آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دینا ہو، الحمدللہ جماعت اسلامی موجود ہے، دعوے نہیں کرتی بلکہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے۔ ہاں یہ تو واقعی دیکھا گیا کہ بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن وغیرہ بھی دی گئی، بہت سارے فلسطین کے لیے بھی بہت سارا کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ لیکن سر جب کہتے ہیں کہ جب اقتدار آ جاتا ہے اور کام نہیں ہو رہا تھا تو لوگوں کو پارٹیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہمیں اتھارٹیز نہیں دی گئی، ہمارے پاس بجٹ نہیں دیا گیا، تو پھر اس سلسلے میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اقتدار میں لے کر آئیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حزب اختلاف میں رکھیں۔ آپ ایماندار ہاتھوں میں، دیانتدار ہاتھوں میں قیادت دیں گے، ملک کا خزانہ دیں گے، ملک کا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی پلاننگ دیں گے، ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے وہ اگر ایماندار ہاتھوں میں دیں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ ہماری یوتھ کو رزلٹ کی ضرورت ہے، ہماری خواتین کو رزلٹ کی ضرورت ہے، ہماری بچیوں کو تعلیم کی اور رزلٹ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم کرپشن کا دروازہ بند کریں، کرپشن کے دروازے کو ایلیمنیٹ کریں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں اربوں اور کھربوں روپے دوسروں کی جیبوں میں چلے جاتے ہوں، وہاں آپ ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ قرضوں کا نظام جو پورا جس میں ہمیں جکڑا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے ہم کیسے ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 400 ارب روپے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ 1 ارب روپے کے اندر ایک ٹیکسٹائل مل لگ سکتی ہے، ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر 500 خواتین کام کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل آپ کے سامنے ہے نا، لیکن اگر ہم 400 ملیں نہیں لگا سکتے، 20,000 خواتین کو ہم
ऑन जॉब ट्रेनिंग देकर उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उनको इंगेज नहीं कर सकते, तो फिर पैसे बांटते रहें 8,000, 10,000, 12,000 रुपए में, कभी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती है। तो जब आप अपनी यूथ को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, उनको कोई रास्ता दिखाएंगे, तभी वो करेंगे ना वो काम। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ये काम, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा जैसा चल रहा है। दयानतदार क़यादत को लाना पहली शर्त है। जब आप दयानतदार क़यादत को लाएंगे, अमानतदार लोगों को आगे लाएंगे, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो है ना हम ये कहें कि हम ही अच्छे हैं और सारे बुरे हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग मौजूद है। जब आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे, लोग आपको फेवर करेंगे, लोग आपको लेकर आगे चलेंगे। इसके नतीजे में ओवरऑल तब्दीली आएगी मुल्क के अंदर, अच्छे लोगों के और दयानतदार लोगों के ज़रिए से, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हमारी तो एक दरख्वास्त है कि जो लोग इंतखाबात पे असरअंदाज हो सकते हैं वो आवाम के इस फ़ैसले को कबूल करें और इंतखाब में मुदाखलत ना करें। ये इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। शहर का पूरा मूड सामने है, शहर जमात इस्लामी के साथ है, तो इसलिए वो आवाम की इस राय को कबूल करें, इसमें कोई मुदाखलत ना करें। ये मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, हम इस मुल्क के आवाम के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन तर्ज़ अमल होगा। और आपको ये बता दूँ, देखें हमारा क्या है, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है कि कराची आगे बढ़े। इस शहर कराची ने ही तो ये पाकिस्तान बनाया है ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया है ना। तो अब वो इस्लाम की डायरेक्शन में है, वो यकजहती की डायरेक्शन में है, वो पूरा शहर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गया है और एक निशान पे इत्तेफाक कर लिया है सब ने। तो आप इस शहर को आगे बढ़ने दें, इस शहर के आगे बढ़ने से मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि कितनी मुश्किलात आपको इस वक्त लग रही हैं कि इलेक्शन के लिए, एक तो पुरअमन होने के लिए, दूसरे ये कि इलेक्शन के नताइज कितने प्योर हो सकते हैं? हम तो ज़ाहिर बात है इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो पुरअमन भी मुनक़्क़िद हों और उसमें मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो। ये ज़रूर है कि लोग मायूस हैं इस वक्त की सिचुएशन से कि किसी मखसूस जमात को दबाया जा रहा है और किसी मखसूस कुछ जमातों को उठाया जा रहा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड चूँकि नहीं है अवेलेबल, तो लोग इस हवाले से मायूस हैं। लेकिन हम उनकी मायूसी को हम जमात इस्लामी के तराजू के नतीजे में उम्मीद की किरण देना चाहते हैं। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे और तराजू जो है वो पूरे मुल्क में एक बेहतरीन अल्टरनेट होगा इस पीडीएम की जमातों का, कि जो लोगों के हुकूक को ज़ब्त करके और सिर्फ़ अपने माल बटोरने की खातिर सियासत करते हैं। हम इंशाअल्लाह उनकी जगह ऐसी खिदमत की सियासत करेंगे कि जो जमात इस्लामी की स्पेशलाइजेशन है, बकौल किसी के जमात इस्लामी का सिग्नेचर है। मेरा इलाका धोराजी कॉलोनी, कोकन सोसाइटी, फारहान सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, KDL स्कीम नंबर 1 से शुरू होता है, फिर एडमिन सोसाइटी जाता है, फिर ये अपना महमूदाबाद आज़म कॉलोनी, फिर इसी तरह से ये जाता है PCHS, फिर जाता है दिल्ली मर्केंटाइल। तो ये 6 यूसीओ पर मुश्तमिल है मेरा इलाका। सर आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा PS 103 पूरा लाइन्स एरिया जो कि मज़ार कायद के सामने का इलाका है, और उसके साथ साथ जो है सोल्जर बाज़ार और गार्डन ज़ू से होता हुआ वापस जो है मज़ार कायद से उल्टे हाथ की तरफ खुदादाद कॉलोनी, PCHS ब्लॉक 2 का इलाका जो है कब्रिस्तान, और वहाँ से जो है शहीद मिल्लत चेस तक का इलाका पर मुश्तमिल है। सर कैसी उम्मीद है आपको इस इलेक्शन से कि ये इलेक्शन कितने फेयर हो सके, क्योंकि बीच में लोग ये भी बातें करें कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे, और पाकिस्तान में सबको पता है कि कितने फेयर इलेक्शन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तैयारी से हैं। जो हमारी जीती हुई सीटों को रोकने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उसको सबक सिखाएंगे। अब हम बहुत सीख चुके हैं, और ये जो बल्दियाती इंतखाबात में हमने, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ट्रेन कर दिया। सर आप क्या कहेंगे, इलेक्शन के लिए आपने कोई हिकमत अमली रखी है? देखें, इसमें तो जो है सबसे अहम जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है कि उन्होंने जो है अवाम पर जो है अपना एतमाद बहाल करना है, कि जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है अवाम पर अपना एतमाद खो चुका है, कि जो जीती हुई सीटें जो है ROs की मदद से नताइज तब्दील किए गए हैं।
اب بھی اگر جو ہے الیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے کروانا چاہیں گے تو عوام جو ہے بہت اس کے خلاف جو ہے رد عمل شدید آئے گا اس کا. بہت بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک سر. تھینک یو. جس طریقے سے میں اس ملک کو دیکھنا چاہتی ہوں اور جس طریقے کا نظام میں اس ملک میں چاہتی ہوں جس میں انصاف ہو, غریبوں کے لیے پڑھنے کے مواقع ہوں, صحت کی سہولیات ہوں, وہ مجھے صرف انہی سے امید ہے کہ جو جماعت اسلامی کے لیڈران ہیں وہ انشاءاللہ ہماری تمام امیدیں پوری کریں گے. لیکن پیچھے ہماری سوشل میڈیا ڈیسک بھی بنی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم جتنا نہ صرف میڈیا پہ بلکہ ہم ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہاں پر جو لوگوں کا ریسپانس ہے الحمدللہ لوگ ترازو کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, حافظ نعیم الرحمان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. یوتھ کے اندر بہت جوش اور جذبہ ہے. ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزامس میں جن بچوں کے نمبرز کا مسئلہ ہوا تھا وہ جو اختر جو جماعت اسلامی کے دفتر ادارہ نور حق میں آ رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان ان کی بھرپور مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. پھر آپ کو یہ ہمارا سارا IT پروگرام, بنو قابل پروگرام, جہاں جہاں بلاخر جماعت اسلامی اپنی خدمات پیش کر سکتی ہے, چاہے وہ گٹروں اور کچرے کا معاملہ ہو, پارکوں کی اثر نو بحالی کا معاملہ ہو, یا پھر عوام کے کسی بھی قسم کے مسائل ہوں, بجلی پانی گیس کا, ہر فورم پہ آواز ہم عوام کے لیے اٹھا رہے ہیں اور جیت کر بھی انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے اور آپ کے درمیان موجود ہوں گے. ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں اور اب بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, جبکہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو کراچی کے مسائل کو حل کر سکتی ہے, چاہے وہ ہمارے جو شہر کے یہ چھوٹے مسائل سمجھتے ہیں ہم, گٹر اور سڑکیں اور یہ سب, اور اس سے لے کر بڑے مسائل جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, ہماری خواتین کے مسائل ہیں, ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہر سطح پر ہر مسئلے کو اٹھایا ہے, لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر کسی مسئلے کی بات ہے, عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو گیا, فلسطین کا معاملہ ہو گیا, جماعت اسلامی ہی ہے جو ظاہر ہے کہ ان تمام کاموں کو لے کر چل رہی ہے اور وہی آواز اٹھا رہی ہے. لہٰذا اس شہر کے مسائل کا حل بھی صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. میرا ووٹ انشاءاللہ جماعت والوں کے لیے, کچھ اللہ تعالیٰ کچھ اچھا سلسلہ دکھا دے تو صحیح زیادہ بہتر ہے نا. تو امیدیں ہیں آپ کو جماعت؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. بالکل, ہاں بالکل. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کراچی کے مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ امید تو ہے اللہ کی ذات سے, جو بالکل اللہ کامیاب کریں ان لوگوں کو بہت زیادہ, اور اللہ ان لوگوں کا ساتھ دے بس. الحمدللہ بلدیاتی انتخابات میں ہم نے یہ مینڈیٹ حاصل کر لیا ہے. اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, اغوا کیا گیا, لیکن آج کا یہ اتنا بڑا جلسہ اس بات کا گواہ ہے کہ اب اہل کراچی نوحے نہیں پڑیں گے, آہیں نہیں بھریں گے, اب وہ تبدیلی کے لیے نکل آئے ہیں. یہ ہزاروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع بتا رہا ہے کہ اب اہل کراچی اپنا حق لے کے رہیں گے, اور انشاءاللہ کراچی کا چپا چپا بتا رہا ہے کہ اب جیت ترازو کی ہوگی. میرے خیال سے یہاں پہ جتنا کچرا کوڑا اور سڑکیں یہ صحیح ہونی چاہیے, اور جو گیس کا بہت مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں سلنڈر لگائے رکھے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے, یہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ صحیح لگنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کی جماعت اسلامی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے, کچھ نہ کچھ کرے گی, اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ ایک دیانت دار پارٹی ہے اور اس میں سارے لوگ سچے ہیں, اور جو تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کر کے دکھانے سے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے باقی ساری پارٹیز نے. آپ دیکھ لیں کسی کی بھی پرفارمنس نہیں تھی, اور جماعت اسلامی کو کبھی حکومت نہیں ملی, مینڈیٹ نہیں ملا, اس کے باوجود اگر آپ صرف الخدمت کو دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. وہ ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہیں, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے پاکستان میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو سوچیں یہ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے نا, حل صرف جماعت اسلامی ہے. We are the future of this country. For our education, for our rights, for our future. Vote for Karachi. Vote for Tarazu. جماعت اسلامی کی ماشاءاللہ 70 سالہ جدوجہد ہے, اور میں یہ بات کہوں کہ یہ حق دو کراچی کی 2018 سے لے کر 2024 تک کی یہ جدوجہد ہے
جو آج اس جلسے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جو انتخابات کے نتائج ہوں گے یہ شہر کراچی ترازو کے حق میں انشاءاللہ تعالی گواہی دے گا. اس کی ایک جھلک آج کے جلسے میں موجود ہے، اور یہ مسلسل جدوجہد ہے کراچی کے حقوق کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کے لیے، کراچی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. الحمدللہ. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، تم نے بڑے حوصلے کے ساتھ پچھلے طویل عرصے جدوجہد کی ہے. یہ کراچی والوں اب یہ مت سمجھو کہ اب تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے کرتا رہے. دیکھ لو بحریہ ٹاؤن میں کیا ہوا تھا. انہوں نے سمجھا تھا، ملک صاحب نے سمجھا تھا کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایم کیو ایم اس جیب میں ہے، پیپلز پارٹی دوسری جیب میں ہے، تیسری چوتھی پانچویں جیبیں بھی بھری ہوئی تھی. سمجھ رہے تھے لوٹیں گے اور لوگوں کا حق نہیں دیں گے. لیکن جب ہم نے تحریک چلائی تو انہیں ادارہ نور حق آنا پڑا، ایگریمنٹ کرنا پڑا، اربوں روپے ہم نے واپس دلائے ہیں. ایک ایک پائی وصول کریں گے انشاءاللہ. نادرا میں کیا ہوتا تھا؟ نادرا میں دھکے کھاتے تھے بنگلہ بولنے والے، پشتو بولنے والے، 2 ہجرتیں کرنے والے ہمارے بہاری، وہ دھکے کھاتے تھے، عزت نہیں ہوتی تھی. جماعت اسلامی نے ان کا مقدمہ لڑا. الحمدللہ آج نادرا کے دفتر میں اگر آپ کا کوئی جائز کام نہ کرے، کہہ دو جماعت اسلامی کی طرف سے آیا ہو، دیکھتا ہوں تمہارا جائز کام کون روکتا ہے. اور 30 سال میں تم بہاریوں کو شناختی کارڈ نہیں دے سکے، مہاجروں کو شناخت کیا دیتے؟ تم نے تو ہماری تعلیم کی شناخت، تہذیب کی شناخت، اقدار کی شناخت، ویلیوز کی شناخت، ہماری کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی شناخت، میرٹ کی شناخت کو ہم سے چھین لیا. ہماری نسلوں کو تباہ کر کے وڈیروں کے ساتھ تم مل گئے. تم نے سوداگری کی ہے. ان سوداگروں کو کتنا بھی کوئی مسلط کرنا چاہے، کہہ دینا چاہتا ہوں پھٹے ہوئے غبارے میں ہوا بھرنے کی جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، تمہارے پھیپھڑے تو خراب ہو سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے پھٹے ہوئے غبارے میں اب ہوا نہیں بھری جا سکتی. کہ الیکٹرک کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے نقصانات، ٹی این ڈی لاسز ملکی سرکاری کمپنیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ کراچی کے شہری مہنگی ترین بجلی صرف کے الیکٹرک سے خریدنے پر مجبور، اور وقت پر بل ادا کرنے کے باوجود 6 سے 18 گھنٹے کی روزانہ کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہے ہیں. کہ الیکٹرک سوئی سٹرن گیس کمپنی کا 177 ارب، سرکاری این ٹی ڈی سی کا 662 ارب اور کراچی کے شہریوں کا 52 ارب روپے کا لادہندہ ہے. کہ الیکٹرک قومی خزانے، ملکی معیشت اور کراچی کے صارفین کی جیب پر بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے، ایک ڈیفالٹر اور نان کمپلائنٹ کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اس کے لائسنس میں 20 سال کی توسیع کر کے الیکٹرک مافیا کو کراچی پر ایک بار پھر مسلط کر دیا گیا ہے. آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ اعلان کراچی اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے قومی خزانے پر بوجھ کو کم کرنے، پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے شہریوں، صنعتی اور تجارتی صارفین کو سستی اور بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کی جاداری ختم کر کے دیگر کمپنیوں کا موقع دیا جائے، اور جبکہ کے الیکٹرک کے پرانے اور فرسودہ پلانٹس کی مہنگی بجلی کو ختم کر کے این ٹی ڈی سی سے کراچی کو بجلی فراہم کی جائے. کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ انقلاب انقلاب. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسیحی برادری کا لیڈر ہے. میرے منشور کو پڑھیے. میں نے یہ تجویز پیش کی ہے فلور پر کہ مسیحی برادری، سکھ برادری، ہندو برادری اس کو اقلیت ہی نہ کہے، یہ میرے پاکستانی برادری ہے. میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفظ دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جہاں بھی
غیر مسلم جائے اور دنیا کے ہر ملک میں عزت کے ساتھ ہمارے ایمبیسڈر اور سفیر بنے. میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں میرا منشور پڑھیے. میرے منشور میں خواتین کے لیے جو چیپٹر ہے وہ مردوں نے تیار نہیں کیا ہے, وہ جماعت اسلامی کے حلقے خواتین ونگ نے تیار کی ہے. اس میں خواتین کے لیے عزت کا راستہ, تعلیم کا راستہ, روزگار کا راستہ, سیکیورٹی کا راستہ, وراثت میں اپنا حق یقینی بنانے کا راستہ موجود ہے. اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی اس وقت ایک آدمی کونسلر بنے گا, ایم این اے بنے گا, سینیٹر بنے گا کہ جس طرح وہ وابدہ سے, یوٹیلیٹی سٹور سے, ٹیلی فون کے محکمے سے ایک خط لاتا ہے کہ میرا اس پر کوئی بل نہیں ہے, اس طرح بیٹی سے, بہن سے اور اہلیہ سے وہ ایک چٹ ایکشن کمیشن کو دے گا کہ اس آدمی نے اپنے بیٹی کا حق دیا ہے, اپنے بہن کا حق دیا ہے, اپنے شوہر کا حق دیا ہے, تب کہیں جا کر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر بن سکے گا. اس لیے کہ جو آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ غداری کرتا ہے, اپنی بہن کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے, وہ کبھی بھی پاکستانی قوم کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, پیپل پارٹی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. یہ اسی طرح وعدہ ہے جس طرح وعدہ پیپل پارٹی نے 1970 میں روٹی, کپڑا اور مکان کا کیا تھا. لہذا سن لو, آپ لوگوں کو روٹی ملی ہے, کھانا ملا ہے, کپڑا ملا ہے, چھت ملی ہے. جو روٹی مل رہی تھی وہ بھی وہ کھا گئے. ورنہ جا کر تڑکے لوگوں سے پوچھے جہاں ہر سال ہزاروں بچے بھوکے مرتے ہیں. میں کہتا ہوں بلاول شہزادے, آپ بجلی بعد میں دے, پہلے جا کر ترکے بچوں کو کھانا کھلا دے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ترکے لوگوں کے لیے ہسپیٹل بنائی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے وہاں جا کر کھجوروں کے باغات لگائے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے ہزاروں کے تعداد میں وہاں واٹر پمپ اور ہینڈ پمپ لگائے ہیں. ہمارے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے, پھر بھی ہم نے اندرونی سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور کراچی کے بھی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف شہروں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے, یہ سندھ کے دیہاتوں کا, پنجاب کے دیہاتوں کا, کے پی کے اور بلوچستان کے دیہاتوں کی بھی تنظیم ہے اور شہروں کی بھی تنظیم ہے. اس لیے بلاول جتنا بھی چیخے, جتنا اخبارات کے صفحات خرید کر اپنی تصویر لوگوں کو دکھائیں, لیکن اب لوگ دھوکے میں آنے والے نہیں ہے. اب انقلاب آئے گا. بس میرے دوستو, جماعت اسلامی کیا ہے؟ یہ خدمت کا نام ہے. جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے. جماعت اسلامی دیانتداری کا نام ہے. جماعت اسلامی آپ کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کے لیے قربانیوں کا نام ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری آپ ٹپ لگائیں ترازو پر. اس کے بعد میں تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ان سے بات کروں گا کہ آؤ مل کر جہالت کے خلاف لڑتے ہیں, بے روزگاری کے خلاف لڑتے ہیں, مہنگائی کے خلاف لڑتے ہیں, بدامنی کے خلاف لڑتے ہیں. ایک دوسرے کی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو گالی دے دے کر آپ نے ہماری سیاسی کلچر کو تباہ کیا ہے. اب انشاءاللہ گالی گلوچ کی سیاست کو ہم دفنائیں گے, محبتوں کے کلچر کو اپنائیں گے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آؤ مل کر بچوں کو پڑھائیں, آؤ مل کر بے گھر لوگوں کو گھر دے دے, آؤ مل کر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دے دے, آؤ مل کر بچوں اور بچوں کو اچھی تعلیم سے نوازے. یہ سب کچھ تب ممکن ہے جب آپ عدل اور انصاف کا نشان ترازو کو بلند کریں گے, ترازو پر ٹپا لگائیں گے. آپ اٹھ کر اپنی کرسیوں سے میرے ساتھ وعدہ کریں, 8 فروری تک میں بھی کام کروں گا,
आप भी काम करेंगे। 8 फरवरी तक हर दरवाजे पर मैं भी दस्तक दूंगा, आप भी दस्तक देंगे और 8 फरवरी इंशाअल्लाह ताला जुल्म से निजात का दिन, करप्शन से निजात का दिन और अमेरिकी एजेंटों से निजात का दिन और 8 फरवरी फलस्तीनियों के लिए मोहर तराजू पर, 8 फरवरी आपिया की रहाई के लिए मोहर तराजू पर, 8 फरवरी कश्मीर के आजादी के लिए मोहर तराजू पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।